سعودی عرب میں قیامت کی ایک اور نشانی پوری، امام مسجد شیخ احمد العماری کی پرتجسس موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلبت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2024 میں حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے، جن میں سے ایک حالیہ فتنہ سعودی عرب میں علماء کی ناجائز گرفتاریاں بھی ہیں۔ آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو سعودیہ میں رمضان المبارک میں پوری ہونے والی حالیہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں علماء پر ہونے والے مظالم، امام مسجد نبوی شیخ احمد العماری کی زیر حراست پرتجسس موت کے متعلق بھی بتائیں گے۔ مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کی ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی، اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکا یا سو کیا، یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتن آ پڑے۔ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ سورہ محمد۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا ان میں چلنے والوں سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے۔ ناظرین، آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ حضرت انس کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے ان دو انگلیوں میں سے ایک کی دوسری پر برتری ہے۔ آپ نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ کی بعثت کے بعد ہوگا۔ تو آپ رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے حشر لے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، گویا آپ کی بعثت علامت قیامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قمر میں اس طرح ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند ہٹ گیا ہے۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جیسا کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک دفعہ منی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا، گواہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ ناظرین، اگر یوں کہا جائے کہ 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو گئی تھیں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ عرب میں مذہبی تاریخ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور عرب جہالت کی تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی مخصوص مذہب نہ تھا، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بت پرستی عام تھی اور قبائل عرب کی اکثریت بت پرست تھی۔ خانہ کعبہ میں مختلف اشکال کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں لات، عزا، منات، ود، سوا، یقوق، یغوث، نصر، بعل مشہور بت تھے۔ ان بتوں کے نام قرآن میں بھی موجود ہیں۔ حبل نامی بت سب سے بڑا تھا۔ عمرو بن لحی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت نصب کیا تھا۔ بتوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر مختلف تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ اہل شام کا مذہب عیسائیت تھا، اس لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو حدود شام میں جا کر آباد ہوئے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ شام کی سرحد کے قریب آباد عرب قبائل لحم، جزام، آملہ اور تنوخ نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آل ہیرا کے بادشاہوں نے گو مستقل طور پر عیسائیت قبول نہ کی، تاہم اس بنا پر کہ ان کے حرم میں عیسائی عورتیں تھیں اور متعدد بادشاہوں نے عیسائیت کو اپنایا۔ ناظرین، یہ تھا پرانا عرب۔ اب اگر حالیہ عرب کی بات کی جائے تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے جلد ہی اس مملکت کو پرانے حالات سے نکال کر نئے رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی 4 دیواروں کے درمیان قید تھیں اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی 4 دیواریوں میں توسیع ہوتی چلی گئی۔ شرارتی لڑکے ریاض کے فٹ بال اسٹیڈیم کے پچھلے سٹینڈز پر کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں اپنی قمیضیں اتاری اور دیوانہ وار اپنے سر کے گرد گھمانے لگے۔ وہاں موجود سعودی خواتین بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے اسکارف ہوا میں کالے جھنڈوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ برازیل اور ارجنٹینا کے درمیان یہ فٹ بال میچ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے ہونے والا وہ پہلا میچ تھا جسے میں دیکھنے گیا۔ پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ بائیں دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف سے سعودی مردوں کی سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوغے ہی نظر آتے تھے۔ اس زمانے کا ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی۔
جو شاپنگ مالز کی روشنیوں سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی۔ لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ایسے سانس روک لیتے گویا کسی کھڑے ہوئے پانی والے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہوں۔ تارکین وطن برسوں غائب رہتے اور کبھی کبھار شراب، چھٹیوں اور عشق و معاشی کی خبر کے ساتھ ہی دوبارہ ظاہر ہوتے۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی 4 دیواریوں کے درمیان قید تھیں اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی 4 دیواریوں میں توسیع ہوتی چلی گئی۔ نوجوان ایک نجی جگہ سے دوسری نجی جگہ یعنی اپنے عزیز و قارب کے بند گھروں کا رخ کرنے لگے۔ وہ ریاض اب ماضی کا حصہ ہے۔ عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا اور روزمرہ کی زندگی میں مذہبی پولیس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ انفلوئنسز اور فیشن ڈیزائنرز کے طور پر شہرت پانے والی ایک نوجوان خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں ریاض ڈراؤنا لگتا تھا۔ ان کے والدین میں سے ایک سعودی ہیں۔ اب اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ بعض اوقات جب وہ واپس سعودی عرب واپس آتی ہیں تو ملک میں پہلے سے مقیم دوستوں سے کہیں زیادہ قدامت پسند محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا اختیار ملنا ایک بہت اہم لمحہ تھا، تاہم سعودی عرب میں نہ رہنے کے باوجود اب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سعودی سہیلیاں مردوں کے شانہ بشانہ اب اپنے گھروں کی مالک ہیں۔ میں نے جیل میں قید 4 سعودی سماجی کارکن خواتین کا ذکر چھیڑنے سے گریز کیا۔ انہی حقوق کے لیے برسوں لڑنے والی 7 ایسی خواتین جو ضمانت پر رہا ہوئیں اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیس بھگت رہی ہیں۔ مقامی میڈیا نے ان سب کو غدار قرار دیا تھا۔ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نئے طرز کے سعودی عرب پر ایک داغ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ایک تضاد ہے۔ نئی تبدیلیوں میں سے کئی ایک کو تماشا کہہ کر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اب ریاض میں تفریح کے 2 ماہ منائے جا رہے ہیں جس میں اوپن ایئر سینما، تھیٹرز اور پاپ کانسرٹس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بولی ورڈ کہلانے والے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستے پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں، جہاں حجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کے لیے روکتی ہیں۔ ایک خاتون نقاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں، جبکہ کھانوں کے ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے ایک خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہیں۔ درجنوں ریسٹورینٹ ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر گھنٹے بعد وہ ایک مصنوعی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ 4 سال پہلے تک سعودی علماء اس منظر کے ہر ایک پہلو کی مذمت کرتے۔ اس وقت ان کی طاقت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کافی مضبوط تھی۔ ان میں سے کئی علماء اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کی طرف سے لائی گئی بڑی تبدیلیوں کے حامی نہیں تھے۔ انہی علماء میں سے سعودی عرب کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور مسجد نبوی کے امام شیخ احمد العماری دوران حراست انتقال کر گئے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے سابق ڈین بھی تھے۔ شیخ احمد العماری کو 5 ماہ قبل حراست میں لیا گیا تھا اور دوران حراست انہیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ مبینہ طور پر جیل کی خراب صورتحال و تشدد ان کی موت کی وجہ بنی۔ 69 سالہ بیمار عالم دین کو مبینہ طور پر صحت کی سہولیات میسر نہ تھی۔ لندن میں انسانی حقوق کی تنظیم القسط کا کہنا ہے کہ شیخ احمد کو گزشتہ برس اگست میں کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امام مسجد کے دیرینہ دوست اور مسلم اسکالر شیخ السفر حوالی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ شیخ السفر کو 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے، شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات پر تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ شاہی خاندان کے ناقد اور حکومتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لینے والے کئی عالم دین بشمول احمد القرنی، فرحان المکی اور مصطفیٰ حسن تاحال حراست میں ہیں، جبکہ کئی عالم دین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ عرب صارفین شیخ کی موت کو طبعی موت ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 69 سالہ بزرگ عالم دین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر کے حکام کے خلاف زبان ہلانے والوں کے لیے سامان عبرت بنایا گیا ہے۔ الجزیرہ اور الشروق کی رپورٹ کے مطابق الشیخ احمد العماری کو گزشتہ برس ان کے گھر پر چھاپہ مار کر بیٹے سمیت گرفتار کیا گیا تھا۔ 5 ماہ انہیں مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اہل خانہ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ شیخ کا مجرم کیا ہے، کہ شیخ کا جرم کیا ہے اور ان پر کس الزام کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس دوران
معتقلی الرائی نامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر بھی عرب میڈیا میں گردش کرنے لگی کہ استغاثہ نے عدالت میں شیخ سلمان اودا سمیت زیر حراست سرکردہ علماء کرام کو تعزیراً قتل کرنے کی سفارش کی ہے۔ معتقلی الرائی سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کے بارے میں دنیا کو باخبر رکھنے والا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے اپنے ذرائع سے رواں ماہ کے شروع میں ہی اطلاع دے دی تھی کہ شیخ العماری کو جان بوجھ کر علاج سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کی صحت انتہائی تشویشناک ہے۔ شیخ احمد العماری کو 2 جنوری کو طبیعت بگڑنے پر جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں داخل کرایا گیا تھا، لیکن ممتاز عالم دین کی موت علاج معالجے میں غفلت برتنے پر ہوئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین شیخ احمد العماری پر دوران حراست اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ جب ڈاکٹرز نے شیخ عماری کی دماغی موت کی تصدیق کر دی تو 20 جنوری کو ان کے اہل خانہ کو بتایا گیا کہ انہیں جدہ جیل سے رہا کیا جا رہا ہے۔ وہ شیخ کو لینے وہاں پہنچے تو زندہ لاش ان کے حوالے کی گئی۔ معتقلی الرائی نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شیخ عماری کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے دوران حراست ان کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ ان پر درج مقدمات ختم کر کے جلد ہی انہیں اس لیے رہا کرنے کا اعلان کیا گیا کہ کہیں ڈاکٹر ابراہیم المدیمیغ کی طرح جیل سے جنازہ نہ اٹھے۔ جیل سے رہائی کے اگلے روز ہی شیخ عماری اسپتال میں ہی قید و حیات سے بھی رہا ہو گئے۔ مگر اتنی بڑی شخصیت کی وفات پر بھی سعودی میڈیا میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ شیخ کے بیٹے نے ٹویٹر سے ان کی وفات کی خبر چلائی، جس کے بعد سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ٹویٹر اور فیس بک پر صارفین نے اپنے غم و غصے کا دل کھول کر اظہار کیا۔ زیر حراست نامور عالم دین شیخ سلمان اودا کے بیٹے ڈاکٹر عبداللہ اودا نے اپنے ٹویٹ میں شیخ عماری کی وفات کا عالم اسلام کے لیے بڑا سانحہ قرار دیا۔ الاحد الجدید نامی سعودی اکاؤنٹ نے شیخ عماری کی وفات کو قتل قرار دیا، جبکہ بیشتر صارفین کا کہنا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ شیخ عماری کے بیٹے کا کہنا تھا کہ پیر کے روز بعد نماز ظہر مسجد حرام میں میرے والد کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور مکہ مکرمہ کے الشرائع قبرستان میں تدفین ہوگی۔ تعزیت کے لیے گھر کے قریب انتظام کیا گیا ہے، مگر اس روز شیخ عماری کی وفات کا سعودی میڈیا میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تاہم ہر طرف ملک میں کھلنے والے پہلے فل ٹائم ڈانس کلب کا بڑا چرچا تھا۔ سعودی صارفین کا کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے علماء، صحافیوں اور ادیبوں کے خلاف اس کریک ڈاؤن کا مستقبل میں مزید سخت ہونے کا خدشہ ہے۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے سعودی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کو کسی قسم کی کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیل حکام 70-80 سال کے بزرگوں پر بھی ذرا رحم نہیں کھاتے۔ معتقلی الرائی کے مطابق جیل میں قید مشہور دائی اور مفکر علی العمری کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے۔ انہیں ستمبر 2017 میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب تک 350 سے زائد علماء و مشائخ کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں امام حرم مکی شیخ صالح، جامع امام محمد بن سعودیہ اسلامیہ کے استاذ اور ممتاز و بزرگ عالم دین شیخ ناصر العمر، شیخ ادریس ابکر، شیخ سلمان اودا، شیخ سفر الحوالی شامل ہیں، جن میں صرف 16 جامع امام محمد کے اساتذہ ہیں۔ شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا جا رہا ہے۔ شیخ اودا کو شمار عالم اسلام کی بڑی علمی شخصیات میں ہوتا ہے، جنہوں نے 62 کتابیں لکھی ہیں۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے نائب صدر اور یورپی افتاء کے کونسل کے موقر رکن ہیں، اس لیے پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ سلمان اودا کے بعد ان کے بھائی خالد اودا کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قبل ازیں شیخ اوز القرنی 16 کتابوں کے مصنف کو ایک ٹویٹر پر 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوئی تھی، پھر انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ شیخ ناصر العمر 8 بڑی کتب کے علاوہ درجنوں رسالوں کے مصنف ہیں۔ حراست میں لیے جانے والے افراد میں علماء، صحافی، مفکر، ڈاکٹر، پروفیسرز، اسکالرز، ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں، جن میں ڈاکٹر خالد العجمی، پروفیسر عبداللطیف، ڈاکٹر عمر علی، ڈاکٹر عادل بانعما، ڈاکٹر عبد المحسن وغیرہ قابل ذکر ہیں، جبکہ مشہور بزنس مین عصام الزامل بھی گرفتار ہیں۔ ان تمام افراد کو قطر کے حوالے سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ستمبر 2017 سے اب تک 2613 افراد کو پس زندان دھکیلا جا چکا ہے،
شیخ سلمان اودا پر 37 مختلف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. ان سمیت ڈاکٹر اوز القرنی اور ڈاکٹر علی العمری کو تعزیراً قتل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ 2016 سے گرفتار مشہور عالم شیخ عبدالعزیز الطریفی کی جیل میں حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث وہ اسپتال میں ہے. اسی طرح امریکی فوج کی سعودیہ میں موجودگی کے خلاف فتویٰ دینے والے مشہور بزرگ عالم دین شیخ سفر الحوالی کو بھی جیل سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. اطلاع ہے کہ دونوں علماء کو بھی علاج سے محروم رکھ کر دار البقاء منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. ناظرین، اہل سعود کا علماء کا اس طرح سے رویہ تشدد قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا. ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے. ایلی کوہن نے کہا کہ انہوں نے کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں سے ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی تعلق نہیں. کوہن نے پچھلے ماہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی لیبیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس پر نجلا منقوش کو نہ صرف عہدہ بلکہ ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا اور اب ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. دوسری جانب سعودی عرب کے قومی دن پر اسرائیل کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی. اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ سعودی شاہ، سعودی حکومت اور عوام کو مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن، تعاون اور اچھے ہمسائیگی کا ماحول قائم ہو. پروفیسر احمد رفیق اختری کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا دیرینہ خواب ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس قدر مضبوط قائم کر لے کہ جارڈن سے لے کر مدینہ تک ایک سڑک تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے. وہ مزید فرماتے ہیں کہ مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا اور مستقبل قریب میں حج اور عمرے پر پابندی لگا دی جائے گی. لوگوں کو حج اور عمرے کے بجائے سیاحتی ویزے دیے جائیں گے. اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت حج اور عمرے کرنے والوں کی میزبانی نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ عربی مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا کزن مانتے ہیں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. ناظرین، سب حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً قیامت دور نہیں ہے. سعودی عرب کی سرزمین پر اور بہت سی قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. جدہ میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلیمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں جس سے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب میں 2018 میں جہاں خواتین نے پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں 35 سال بعد سینما گھر کھولے گئے، جبکہ گزشتہ سال سے سعودی عرب میں پہلی بار فیشن ویکس کا بھی اہتمام کیا جانے لگا ہے. اس طرح جہاں سعودی عرب میں گزشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پر پروگرام کرنے کی اجازت دی گئی، وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی اور اسی سلسلے کے تحت ہی رواں برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں حکومتی اجازت کے بغیر ہی نائٹ کلب کھولا گیا ہے، جس پر یو ٹرن لیتے ہوئے سعودی حکومت نے تفتیش کرنے کا اعلان کر دیا. عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر جدہ میں ہونے والے ایک ایونٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے اس کی تحقیقات کا اعلان کر دیا. رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد اور خواتین کو ایک کلب میں دکھایا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نائٹ کلب میں ہوئی. محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں فحاشی اور عریانی کی ترویج، خواتین کی جنسی ہراسانی کا ہوش ربا انکشاف، جدت پسندی، ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر حجاز کی مقدس سرزمین وحی پر رونما ہونے والے خلاف اسلام و شریعت اقدامات کے سبب سعودی معاشرہ تیزی سے تباہی کی جانب گامزن ہو چکا ہے. بے اعتدالی، عریانی و فحاشی کے فروغ کے سبب مخلوط میوزیکل کانسرٹس اور عوامی مقامات پر جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے سب سے بڑے میوزک فیسٹیولز میں سے ایک سعودی عرب میں ہو رہا ہے. تقریب کے منتظمین نے ریاض کے گرد و نواح میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوران
جنسی اور دوسری طرح کی ہراسانی روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں اب بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، مگر مقامی اور غیر ملکی خواتین کی جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہیں یہاں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں۔ ان تقاریب کے بعض مناظر اب بھی غیر معمولی لگتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں چند سال قبل تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی، یہاں اب رات بھر بلند آواز میں میوزیکل فیسٹیول ہوتا رہا ہے اور اب لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ MDL 20 ساؤنڈ اسٹارم نامی اس تقریب میں 4 روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے معروف ڈیجیز کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس تقریب میں مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے تھے۔ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کنسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے۔ دنیا کے مشہور پرفارمرز کے لیے سعودی عرب آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر آنے سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی دیکھا ہوگا۔ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے پرفارمرز نے جابر حکومت کی مدد کی ہے تاکہ ان کی ساکھ بہتر دکھائی جا سکے، لیکن پرفارمر وہ واحد افراد نہیں جو ان تقاریب پر جانے سے کتراتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقاریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں مرد خواتین کو نازیب انداز میں چھو رہے ہیں یا دوسرے طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں حرم خالی، حج تقریبات معطل، مقامات مقدسہ پر جانے 10,000 ریال جرمانہ اور عمرہ بھی بند۔ ہر نمازی کو ایک ایپ جاری کی جا رہی ہے جس کی مدد سے وہ مسجد نبوی میں صرف 2 وقت کی نماز ادا کر سکے گا، اور اگر کہیں چھپ چھپا کر مسجد نبوی میں پہنچ بھی گیا تو اس کو جرم کی سزا سے خلاصی کے لیے 10,000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس سینما ہال فل، فلم فیسٹیول جاری رہے گا۔ کورونا کے دوران 20 نئے سینما کھل گئے۔ خبر کے مطابق 40 ہفتوں میں 73 میٹا سعودی میٹا سینما $1 ملین کے سینما ٹکٹس فروخت ہوئے ہیں۔ 2020 میں پوری ہونے والی فلمی صنعت زبوحالی کا شکار رہی، لیکن سرزمین وحی اور حجاز مقدس میں اسے عروج حاصل رہا۔ گزشتہ ماہ جدہ میں 15 دن کے وقفے سے 2 بڑے میوزیکل کنسرٹس ہوئے، جن میں سعودی مرد و خواتین بغیر کسی قسم کے SOPs کے ناچ گانے کے مخلوط پروگرام میں شریک رہے۔ سعودی کمپنی مووی سینما نے بدھ کو ریاض بولی ووڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا ہے، جس میں بالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹ مین کا پریمیئر دکھایا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سینما میں 25 اسکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4XD اسکرینز بھی موجود ہیں، جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو اور بانی سلطان الحوکیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے فلم تھیٹر میں آنے والے جدید ترین سینیمیٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مووی سینما اپنے VIP تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہترین لگژری سویٹس بھی موجود ہیں، جبکہ مووی بوتیک کا بھی آئیڈیا بھی متعارف کروایا ہے۔ مووی بوتیک دراصل کسی نہ کسی تھیم پر مبنی ہے اور ہر ایک بوتیک مختلف شہر یا مشہور مقام کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹرز اور 195 اسکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سینما کے لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیئر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور اسکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اے مسلمانوں، خانہ کعبہ کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کرو، تو آپ نے تعجب سے فرمایا، اس صحرا میں میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو جبریل نے فرمایا، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ صرف اعلان کریں، آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ناظرین، اگر قیامت کی کچھ مزید نشانیوں کی بات کی جائے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، ان میں سے بعض ظاہر بھی ہو چکی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگی گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھر کی تزئین و آرائش میں لگ جانا، مذکورہ علامات کی نشاندہی حدیث جبریل سے ہوتی ہے۔ جب جبریل نے حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق دریافت فرمایا تھا، چنانچہ
جبریل نے آپ سے قیامت کے ظہور کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس مسئلے میں مسئول سائل سے زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر جبریل امین فرمانے لگے کہ اس کی نشانیوں سے ہی آگاہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لونڈی مالکہ کو جنم دے گی، مزید یہ کہ تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس قدموں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پوشاک نہیں، آتش شکم سرد کرنے کے لیے نوالا بھی میسر نہیں، وہ بلند و بالا اور رفیع قامت عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ صحیح مسلم۔ حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے یہ جو بات قابل ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالات اور قدریں تبدیل ہو جائیں گی، تمام امور کی باغ ڈور نااہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی، یا ہر کام اپنے غیر محل سے سر انجام پائے گا، یعنی بیٹا آقا ہوگا جبکہ مائیں لونڈیاں ہوں گی، اور یہ ہوگا بھی اس وقت جب اسلام کی وسعت اطراف عالم میں ہوگی، لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور لوگ انہیں محل و سراؤں میں رکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولادیں ہوں گی۔ چنانچہ اس معنی میں آدمی اپنی ماں کا مالک ہوگا، کیونکہ ماں تو اس کے باپ کی لونڈی تھی، اور باپ کی ملکیت تو اس کی اولاد بیٹا بیٹی کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ باپ کے حسب نسب میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح برہنہ پاؤں برہنہ بدن، گڈریوں سے مراد وہ جاہل اور ظالم لوگ ہیں جن کے مالدار ہونے کی وجہ سے اقتدار بدل جائیں گے اور وہ لوگوں کے لیڈر بن بیٹھیں گے، بلند و بالا عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، بلکہ اسے بجائے فخر و غرور ٹھہرا کے اس میں مسابقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ محمود توجیری فرماتے ہیں کہ عمارتوں میں فخر و غرور سے مراد ہے کہ کئی منزلہ اور سر بفلک گھر تعمیر کریں گے جو بڑے خوبصورت، مزین اور آراستہ اور مضبوط بنیادوں والے ہوں گے۔ مزید یہ کہ بڑے وسیع اور کثیر المجالس ہوں گے، اور یہ سب ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، جس سے برہنہ پا اور برہنہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور دنیا کی فراوانی آئی ہے۔ یہاں قیامت سے پہلے حالات کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے اولاد کو ماؤں کے ساتھ سلوک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے اس پر محمول نہ کیا جائے کہ جائز بیٹا ہی اپنی ماں کو خریدے گا، بلکہ ان کے علاوہ صورتوں میں بھی اسے تصور کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کی لونڈی، رفیق، نکاح یا زنا کی وجہ سے ایک ایسے آزاد کو جنم دیتی ہے، ایسا آزاد جو کہ اس کے حقیقی مالک سے نہیں ہے، پھر لونڈی کو دونوں صورتوں میں جائز بیع کرتے ہوئے فروخت کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی اس کے فروخت ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اسے خرید لے گی۔ اولاد والدین کی بڑی نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹا اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایسے پیش آئے گا جیسے مالک اپنی لونڈی سے پیش آتا ہے، اسے گالیاں دے گا، مارے گا اور خدمت لے گا۔ اسے مجازی طور پر مالک کہا گیا ہے، یا پھر یہ مراد ہوگی کہ مربی کا رب بن جائے گا، تو اس وقت اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بہترین توجیہ ہے، کیونکہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی کہ حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور مربی جس کی تربیت کی جاتی ہے خود وہ مربی یعنی تربیت کرنے والا ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگ عمارتوں پر فخر کریں گے، تو وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہی ہے۔ لوگ کثرت مال کے سبب تزئین و آرائش کے ساتھ گھروں کو وسیع کرنے میں مسابقت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ فقیر اور ضرورت مند لوگوں نے بھی کئی منزلہ گھر بنا لیے ہیں اور اس میں مسابقت بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں جن کے صادق و مصدق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، پوری ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ عمر بن خطاب کی حدیث سے واضح ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے آپ سے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیے، وہ کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بیان کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دیا ہے، اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور تو دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوام کے لیڈر بن گئے ہیں، تو سمجھ لینا یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبریل نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے چرواہے برہنہ پاؤ بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عرب ہیں۔ مسند احمد۔ حافظ احمد شاکر کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس رمضان میں قیامت آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آواز ہوگی اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی
شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذقت میں قبائل کی باہمی کشمکش. اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا. بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے اور وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے. اس حوالے سے بہت ساری روایت اور بھی آئی ہیں، جیسا کہ محمد بن علی رحمہ اللہ کا قول ہے، ہمارے مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی. رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا. یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے. لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی. ولید سے روایت ہے کہ آخر زمانے میں سفیانی کے ہاتھوں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھیں گے. پس لوگوں کی کثیر تعداد رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی. دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی. لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا. ناظرین، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعے کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعے کی شب میں 15ویں شب ہو. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہی رمضان ہے جب تک کہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے. اور آگے آنے والی نشانیاں بھی جو کہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس کی تصدیق نہ کر دیں. رمضان المبارک کی نشانیوں سے متعلق گو کہ احادیث ضعیف ہیں مگر ان کی تعداد کثیر ہے. اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلے سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان میں 2 واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر اس سے مشابہ کسی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانیں اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں. ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے. رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ابھی تک لا تعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے. بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا. اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 2024 کا ہی رمضان ہوگا، کیونکہ اب بھی چند نشانیوں کا ظہور باقی ہے. ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو خبر کرنا چاہیے. باقی دوستو، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا. اس لیے ہم ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح سے نہ ہو جائیں کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے. اللہ پاک ہم کو سچی توبہ کرنے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا. پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھنے اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں. اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا. درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ،
ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطاکار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما
اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔